قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، سال کے 12 مہینے ہیں، خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ چلے رمضان میں عبادت کا زور شور ہوتا ہے، جی تراویحاں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ 12 ربیع الاول آ جائے تو چلو کچھ چنڈیاں شنڈیاں لگانے والے بھوت پیندے نے۔ لیکن یہ محرم ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم سنی مسلمانوں کے بھی دماغ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو خدا را اگر اپنی آنے والی نسلوں کو صحیح مسلمان رکھنا ہے تو نفرت بانٹنا بند کر دیں، محبت کی بات کریں، صلح کی بات کریں، امن کی بات کریں۔ میرے نبی کے صحابہ سب کے سب، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور ان کو بھی جنت میں خوش کر دے گا۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی مرزا جیلمی کو سن رہا ہے، بد نصیب بدبخت انسان کو، تو سمجھ لیں کہ آپ کی آنے والی نسل اسلام سے دور جا رہی ہے، قریب نہیں آ رہی ہے۔ مرزا جیلمی کیا بانٹ رہا ہے؟ نفرت، صحابہ کرام کے خلاف لڑائیاں، آپس کی جنگیں، آپس کے اختلافات، اور دعویٰ کیا ہے کہ میں جو ویڈیو بناتا ہوں راتوں رات ہزاروں ویوز آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے خلاف نفرت پھیلا کر، دشمنی بڑکا کر وہ کہتا ہے جی مجھے ہزاروں ویوز مل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کا ہر بد نصیب بدبخت آدمی جو صحابہ کرام کے خلاف بولتا نظر آتا ہے، ابھی ایک انڈیا میں بھی کل مرا ہے، سید سلیمان حسینی ندوی، بہت بڑا عالم تھا کہتے ہیں، بہت بڑا علامہ تھا، لیکن اپنی آخرت برباد اور سیاہ کر گیا۔ کس بات پر؟ اللہ کے نبی کے صحابہ پر بھونک بھونک کر ساری زندگی گزر گئی، جس کی ساری زندگی یہ ثابت کرنے پر تل گئی کہ میرے نبی کے صحابہ بہت برے تھے، نعوذ باللہ۔ ان کی آپس میں لڑائیاں ہی بڑی تھیں، ان کی آپس میں نفرت ہی بڑی تھی۔ اور یہی ثابت کرتے کرتے اب جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو انشاءاللہ اللہ کو پتہ جائے گا کہ کیا بانٹ کے آئے ہو دنیا میں۔ اس لیے اپنے اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ مرزا جیلمی جیسے مفکرین اسلام کو مت سننے دیں، وہ صرف نفرت بیچتا ہے، نفرت پھیلاتا ہے، لڑائی جھگڑے پھیلاتا ہے، محبت کی بات کوئی نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دعوت دین دینا شروع کی تو سب سے پہلی مخالفت اپنے رشتہ داروں نے کی تھی۔ آپ کا سگا چچا ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ اس کے رخسار سیب کی طرح شعلے مارتے تھے، اتنا خوبصورت کڑیل جوان، اور اپنے بھتیجے کے پیچھے پیچھے جہاں جا کر اللہ کے نبی قرآن سناتے ہیں وہیں جا کر کہتا ہے لوگو میں دا چاچا جی، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کو جادو ہو گیا ہے، کچھ سحر ہو گیا ہے، کچھ ساڑھے معبودہ نے کچھ کر دیتا ہے، یہ سچا نہیں جی۔ تو لوگ سوچتے کہ یار گھر دے بندے یہ دے خلاف نے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ مکہ والو تم سے کوئی تنخواہ تو نہیں مانگتا، کوئی تبلیغ پر وظیفہ اور اجرت تو نہیں مانگتا، صرف اتنا ہی سوال ہے کہ میری محبت اور میری رشتہ داری کا ہی خیال کر لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری کا خیال کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اور کسی ایک صحابی کی دوسرے کے ساتھ جنگ، اس بارے میں بہترین طرز عمل عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ہے، خلیفہ ہیں، بہترین خلیفہ۔ 2-2.5 سال میں وہ کام کیا جو لوگ 100 سال میں بھی نہیں کر پاتے۔ ایسا امن، ایسی فراوانی، ایسے رزق میں برکت اس کے بعد کسی دور میں دیکھی نہیں گئی۔
ان سے جب پوچھا گیا جی آپ کا کیا خیال ہے، حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی ہیں آپ کا کیا خیال ہے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس دور میں نہیں تھا، اگر اس دور میں ہوتا تو کسی ایک سائڈ پر تو میں بھی تلوار لے کے پہنچا ہوتا، تو جب اللہ نے مجھے اس دور میں پیدا ہی نہیں کیا، میری تلوار اس دور میں نہیں چلی، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، تو اب میں اپنی زبان کو بھی بند نہیں رکھ سکتا، کم از کم اپنی زبان کو بند رکھ کے دونوں صحابہ سے محبت کا اظہار کر کے اپنی آخرت ہی بنا لو۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ کے یہ کہنے سے کہ فلاں سچا تھا فلاں نعوذ باللہ جھوٹا تھا، آج اس کا کوئی فیصلہ ہو جائے گا؟ وہ دوبارہ آ جائیں گی ہستیاں واپس، وہ صلح نامہ آپ کے کہنے پر ہو جائے گا؟ وہ دونوں ہستیاں اپنے رب کے پاس جا چکی ہیں اپنے اپنے سارے اعمال کے ساتھ، اور اللہ ان کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ پہلے دے چکا ہے، تو تسی کیڑے باغ دی مولی ہو ایویں تبصرے کر کے اپنی آخرت برباد کرنا لے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، لوگو لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کو برا بلا نہیں کہنا۔ یہ محرم کے اندر وہ دوسرا طبقہ تو ہے ہی، ان کا مذہب ہی گالیاں دینا ہے، سنیوں کی زبانیں بھی تیز ہو جاتی ہیں، حضرت معاویہ یوں تھے تو حضرت معاویہ وہ تھے، تو حضرت معاویہ نے یہ کر دیا تو حضرت معاویہ نے وہ کر دیا۔ خبردار اپنی زبانوں پر تالے لگا لو، کیونکہ میری اور تمہاری اوقات ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی ہستی کے بارے میں کوئی بات بھی کریں۔ اگر اپنی ہستی کا بھی چیک کرنا ہو نا کہ میں کنے کو پانے چاہاں، ایس ایچ او نے کھلی کچہری لگائی ہو تو وہاں جا کر کوئی بیان چھوڑ کے دکھاؤ، ایس ایچ او بیٹھا ہو سن رہا ہو کیس، تو تو اٹھ گیا کہ ایس ایچ او صاحب آیا تو ہمیں جھوٹ ہی ماری جاندہ ہے، تو پھر تینوں ایس ایچ او دسے گا بھی تو کنہ کو سچا ہے، تو تیری اوقات کی ہے۔ ایک ایس ایچ او کے سامنے تیری بولنے کی ہمت اور جرت نہیں ہوگی، اور اگر ایس ایچ او نے کہنا کہ تھوڑا جا میرے کول آ کے ذرا گل کر دے، تیرے پجامے ہی پیشاب نکل جانا ہے، تو چاہے جائے کہ ایک ایس ایچ او کو بھی برداشت نہ کرے تو ان ہستیوں پر تبصرہ کرے جن کو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ جنتی ہیں، اس لیے چپ کر جائیں، خاموشی کے ساتھ یہ مہینہ گزار لیں، خدا را خاموشی کے ساتھ گزار لیں، وگرنہ آخرت برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہیں کہنا، فوالذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، 12.5 کلومیٹر لمبا ہے پہاڑ احد، اور 1070 میٹر اونچا بھی ہے، کتنے کو ٹن سونا ہوگا؟ وہ لاکھوں ٹن سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور میرا صحابی ایک بک گندم لا کر خرچ کر دے تو تم اس کی آدھی بک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ شان ہے ان ہستیوں کی جن کے خلاف ہم تبصرے کرتے ہیں محرم میں۔ محرم آ جاتا ہے انج لگتا ہے جی ویسے پاگل ہو گئے ہیں، دماغ ساڑھا کام کرنا چھٹ گیا۔ ان لڑائیوں سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا ہم سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا، بندے بتا تیرا ایمان اور عقیدہ کیا تھا، بندے نمازیں پڑھی تھی کہ نہیں، بندے روزے رکھے تھے کہ نہیں، آخرت کے دن پر یقین تھا کہ نہیں، میرے نبی کی صحابہ کی عزت کی تھی کہ نہیں۔ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس جنگ میں کتنے شہید ہوئے، اس جنگ میں کتنے تیر چلے، اس جنگ میں کتنے نیزے لگے، سچا کون تھا اور سچا کون تھا، کوئی نہیں پوچھا جائے گا آپ سے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو تالے لگا لیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان سن کے تو آپ سب کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے۔ آپ نے فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے کسی ایک صحابی کو بھی برا بلا کہا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور اس پر تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لعنت تو اللہ کے کیلے کی بھی کافی ہے، جس پر اللہ کی لعنت ہوگی اس کا کچھ بچے گا نہیں بچے گا، اور جس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی اس کا کچھ بچے گا، اور جس پر کائنات کے تمام مومنوں کی لعنت ہو اس کا کیا بچے گا؟ ککھ بھی نہیں بچنا۔ اس لیے صحابی رسول ہو، انہوں نے جو کام بھی کیا اللہ ان کی غلطیاں معاف کر چکا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ کا قانون اور قاعدہ ہے
کہ کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے, کوئی غلطی ہو بھی جائے اور وہ اس کے بعد کوئی نیکیاں کرے تو اللہ ان نیکیوں کے ذریعے ان کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کتنی بڑی بڑی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. ہاں جی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے ساتھ جنگ کا پروگرام بنا رہے ہیں. پروگرام بن رہا ہے اور حاتم بن ابی بلتہ نے ایک خط لکھ کر ایک عورت جو جا رہی تھی مکے لوگوں کو پہنچا دیا کہ مکے والوں قائم ہو جو, ہم آ رہے ہیں. جنگی راز فاش کر دیا, جنگی راز. اللہ کے نبی کو وحی آئی کہ میرے محبوب خط لے کر عورت جا رہی ہے, فلاں باغ تک پہنچی ہے, منگوا لو. اللہ کے نبی نے حضرت علی اور حضرت زبیر کو بھیجا کہ جو لے آؤ. لے آئے, خط بھی لے آئے. جب پڑھا تو اللہ کے نبی نے پوچھا اب حاتب کیوں لکھے ہی؟ ابھی حاتب بولنے لگے تھے تو حاتب نے کہا اللہ کے نبی آئی منافق چھڈو, میں لانا تو ہونے دی کمن بیڑو ہے جو منافق نو سر رکھ کے کی کرنا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا عمر نہیں, عمر چپ کر جا. حاتب کیوں لکھا ہے خط؟ جنگی پلان کیوں ظاہر کیا ہے؟ اتنا بڑا جرم. کہنے لگا اللہ کے نبی جتنے مہاجر آئے نا سب کے رشتہ دار ادھر ہیں, ان کے بیوی بچے بھی ادھر ہیں, تو کل کو جنگ ہوتی ہے تو وہ رشتہ دار کچھ تو خیال کرن گے. میں مسافر آدمی تھا, میرا وہاں کوئی بھی نہیں سوائے بیوی بچوں کے, تو میں نے خط اس لیے لکھا کہ مکے والے چلو میرے بیوی بچوں کا تھوڑا جا لحاظ کر دیں گے جنگ کے دوران. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کر دیا, معاف کر دیا. ہاتھ عمر ٹھنڈے نہیں ہو رہے, اللہ کے نبی منافق ہے, غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا, جو اس کائنات کی زبان کس سے بولتی ہے؟ وحی سے. قرآن آتا ہے تو بولتے ہیں. آپ نے فرمایا عمر لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. عمر تمہیں بتا ہے کہ حاتب بدری صحابی ہے, بدری جنگ میں شریک ہونے والا ہے, اور بدر میں شامل ہونے والے 313 کو یہ بشارت ہے کہ اللہ نے آسمان سے آواز لگائی کہ میرے بدریوں قیامت تک جو عمل بھی ہوتا ہے کر لو, میں نے بخش دیا ہے. تو نیکیاں ان کی بہت بڑی بڑی ہیں, ان نیکیوں کی بدولت ان کے گناہ بخشے جائیں گے, لیکن میں اور تم پکڑے جائیں گے. اس لیے اپنی اپنی فکر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی محبت, ان کی عقیدت, ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا یہ ضروری ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں, تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمارے دلوں کا سرور ہیں. ہمیں دونوں سے محبت ہے, دونوں سے پیار ہے. کسی ایک کی محبت میں اتنا غلو کرنا کہ دوسرے کی شان میں گستاخیاں کرنے لگ جائیں, یہ مطلوب نہیں ہے. دونوں سے محبت کریں, اور جو ان کے ہاں اختلافات ہوا اس پر زبانیں بند کر لیں, اسی میں ہماری بچت ہے. اگر آپ تحقیق کرنے لگ جائیں گے نا, بعض بندے تحقیق بڑی کر دیں, میں جی بڑیاں کتاباں پڑھی ہیں, جتنی کتابیں پڑھیں گے اتنا دماغ خراب ہوگا. جو بندے میرے نمازی پرانے ہیں, کبھی سنا ہے کہ ہم نے اس ممبر پر کھڑے ہو کر کربلا کا واقعہ بیان کیا ہو؟ 20 سالوں میں کبھی بھی کربلا کا واقعہ آؤ جی میں تو انہوں داسنا کربلا کی ہوا ہے, تو اتنے بیٹھا ہیں ویڈیو کیمرہ لا کے کہ کربلا چاہے ہو رہا تیا ہو رہا ہے, تینوں کی پتہ کی ہوا ہے. اور جنہوں نے شہید کیا ظالموں نے, انہیں نے کتابوں لکھی ہیں بعد میں. کبھی بندہ اپنے خلاف گواہی دیتا ہے؟ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالمانہ شہید کیا, انہوں نے بعد میں واقعے کی تفصیلات بھی لکھی, کبھی اپنے خلاف لکھیں گے؟ تو تم کربلا کے واقعے کہاں سے لاؤ گے سچے؟ اس لیے آج تک میں نے اس موضوع کو چھیڑا ہی نہیں ہے. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت ہے؟ اور وہ جو شعر لکھا کسی بدبخت شاعر کے, اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد, نعوذ باللہ اسلام فوت ہو گیا سی ہیں؟ کربلا سے پہلے اسلام فوت ہو گیا تھا نعوذ باللہ, یا کربلا کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اسلام زندہ ہے, زندہ تھا اور قیامت تک زندہ رہے گا. آمنہ کے لال تاجدار مدینہ, دونوں جہانوں کے سردار, جس دن دنیا سے تشریف لے گئے اسلام اس دن بھی زندہ تھا. ابو بکر صدیق جس دن دنیا سے گئے اسلام اس دن بھی زندہ تھا. عمر فاروق, عثمان غنی جس دن شہید ہوئے اسلام اس دن بھی زندہ تھا. سید الشہداء حضرت حمزہ جس روز شہید ہوئے اسلام اس دن بھی زندہ تھا.
اور قیامت تک زندہ رہے گا. ہستیاں آتی ہیں اپنا وقت گزار کے چلی جاتی, اس لیے ایسے بکھیڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدنا علی کے ساتھ محبت کریں, پیار کریں, کیونکہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں, اور ان کے جو فضائل ہیں, وہ شان ہے, وہ بیان کریں. لیکن ان کی شان بیان کرتے کرتے کوئی تیر مخالف سمت پر نہ چلے جائیں, چلائیں, تیر نہ چلائیں, محبت بانٹیں جتنی بانٹ سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شان والے صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں, چچا زاد بھائی بھی ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھی ہیں. کتنے پیارے ہیں. مکہ سے جب واپسی ہوئی تو حضرت حمزہ کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے بھاگی, چچا جان وہ کرتی ہوئی آ گئی. اب اس کو رشتوں کا بھی ابھی نہیں پتا کہ یہ چچا ہے کہ میرا بھائی ہے. تو 3 صحابی لپکے, حضرت جعفر بھاگے پکڑنے کے لیے, حضرت علی بھاگے پکڑنے کے لیے, اور حضرت زید بھاگے پکڑنے کے لیے. حضرت جعفر نے سب سے پہلے جا کر وہ بچی پکڑ کے اٹھا لی کہ یہ بیٹی تو میری ہے, میرے چچا کی بیٹی ہے, اور اس کی خالہ میری بیوی ہے, اور خالہ ماں ہی ہوتی, لہذا یہ بیٹی میری ہے. حضرت علی کہنے لگے نہ پھڑ تو لئیے پر میرا حق زیادہ ہے, میری بہن چاچی تھی مینوں دے. حضرت زید کہنے لگے میرا رضائی بھائی تھا, حضرت حمزہ میرے رضائی بھائی تھے, میری بہن بنتی ہے مجھے دیں, اب میری بھتیجی بنتی ہے مجھے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پیار کا اظہار کیا. اب چاہت کا ملاحظہ کریں, چاہت کیسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ جعفر صحیح کہہ رہا ہے, الخالۃ بمنزلۃ الام, خالہ ماں جیسی ہوتی ہے تو بچی خالہ کو دے دو. بچی دے دی. اب دوسروں کو تسلی کیسے دی؟ فرمایا زید انت اخونا و مولانا, زید تو ہمارا دوست بھی ہے, ہمارا بھائی بھی ہے, اس لیے تو یہ مقدمہ چھوڑ دے. انہوں نے چھوڑ دیا. اور حضرت علی سے کیا کہا, علی انت منی و انا منک, علی تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اب جس بندے کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کوئی تھوڑی سی کھجلی ہوتی ہو, تھوڑی بہت خارش, کوئی تکلیف, تو وہ سمجھ لے کہ علی مرتضیٰ تو جنت میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں, تو اپنا ٹھکانہ لا بلا کدھر جائیں گا. ایک علامہ صاحب نے ویسے بڑا اچھا جواب دیا, کہہ دوں تھوڑا سا کوڑا ہے. اس نے کہا جی فلاں تو ہے ہی پکا جہنمی. اس نے کہا بھائی تو گالیاں دو, ہمیں کیا سناتے ہو, تسی جدو جاؤ گے اوتھے تے چیک کر لیا جے بھی اوتھے ہے وے کہ نہیں, اوتھے ہوئے تو سانوں بھی دس دیا جے. ہیں جانا تساں بھی اوتھے ہی ہے, کہنے کا مطلب جانا تساں بھی اوتھے ہی ہے, تو جدو جاؤ گے تو چیک کر لیا جے. تو اس لیے جہنم اور جنت بانٹنے کی کوشش نہیں کریں, اپنی آخرت کی فکر کریں اور ساری ہستیوں سے پیار اور محبت کا اظہار کریں. جائز محبت, جائز پیار بھی جائز. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو شان اور مقام دیا وہ بیان کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے ہیں, مدینے میں رہ گئے بوڑھے مرد, خواتین اور بچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حفاظت کے لیے علی مرتضیٰ کو چھوڑا کہ علی مرتضیٰ تو ان کی حفاظت بھی کرنا, نمازیں بھی پڑھانی ہیں, جمعہ بھی پڑھانا ہے, تو ان کا خیال رکھنا. منافق آ گئے, علی تیرے ہی تے پھر کوئی گل کو خامی ہے. اللہ کے نبی دیکھ سب صحابہ کو لے کر گئے ہیں, تو تینوں بچیاں تو عورتوں کو چھڑ گئے, کوئی حال نہیں. علی مرتضیٰ نے تلوار پکڑی, گھوڑے پر بیٹھے اور روتے ہوئے او جا کے پیچھے پکڑا. اللہ کے نبی مجھے آپ بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں, سب کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ بولا وہ تا قیامت علی مرتضیٰ کی شان میں چمکتا رہے گا. آپ نے فرمایا علی کہ تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی تیرا اور میرا مقام آپس میں ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تھا. البتہ ہارون نبی تھے, میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. اتنی شان اور مقام والے ہیں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسی طرح شان والے رہے, بعد میں بھی شان والے رہے, ان کے مقام میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر, خیبر کا ایک قلعہ, بہت سارے قلعے مسلمانوں نے فتح کر لیے, ایک اونچا قلعہ ہے جو فتح نہیں ہو رہا تھا,
बड़ा अजीबो गरीब किला वेखन वाला वैसे अज भी, ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर किला है, और पानी की सप्लाई आज के जदीद तरीन होटलों से भी ज़्यादा पेचीदा, हर कमरे में पानी की सप्लाई। और मुसलमान जब तक पानी की सप्लाई नहीं ना ढूंढ सके तो उस वक्त तक किला फतह नहीं हुआ था। नीचे कुआं तय में, उधर से पानी खींच के ऊपर टैंकी में फेंकते थे, और पूरे महल के अंदर नालियां थी, पानी जाता था घर घर में। इस किले को फतह करने के लिए मुसलमानों को बड़ी मुशक्क़त हुई, बहुत ज़ख्मी हुए। तो एक रात अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल मैं सुबह झंडा उसको दूंगा, वो बंदा युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, वो अल्लाह और उसके रसूल का महबूब है, या उसके साथ अल्लाह और उसके रसूल को सच्ची मोहब्बत है, या वो बंदा अल्लाह और उसके रसूल के साथ सच्ची मोहब्बत रखता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ज़िंदगी में कभी चौधरी बनने की मेरी ख्वाहिश नहीं पैदा हुई कि अल्लाह के रसूल मुझे भी कोई लीडर बनाएं, कोई मुझे भी किसी दस्ते की कमांड दे, कभी। कहते हैं लेकिन उस रात नींदर मैनू भी नहीं आई, सारे सहाबा जागते रहे कि सुबह ये मुकाम किसको मिलेगा। सुबह हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अयना अली इब्न अबी तालिब, मेरा अली किधर है? अल्लाह के रसूल, उनकी तो आंखें खराब हैं, आंखें फूली हुई हैं। आपने फरमाया लाओ। अली मुर्तज़ा आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पाकीज़ा लुआब उनकी आंखों में डाला। तो अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, फमा इश्तकैतुहुमा हत्तल यौम, आज के दिन तक, वफात तक दोबारा आंखें मेरी कभी ख़राब नहीं हुई हैं। ये शान और मकाम अली मुर्तज़ा का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया हुआ है, कोई छीन नहीं सकता कि उनको अल्लाह से मोहब्बत है और अल्लाह को अली मुर्तज़ा से मोहब्बत है, दो तरफा मोहब्बत। लेकिन इस शान को बढ़ाने के लिए जो झूठ और गप्पें फेसबुक पर आती हैं उनसे इज्तनाब करें। इन दिनों बहुत झूठ बोले गए, बहुत झूठ फैलाए गए, हत्ता कि बीबियाँ आ गई हैं मैदान में, अल्लाह अकबर। सुन्नी बेचारे तो उन्होंने झूठ ही अगर फैलाई जाते हैं तो उन्होंने बेगमात आ गई हैं। एक बीबी कहती है कि 10 मुहर्रम को 100 को मनाने का अजर सवाब 2000 हज, 2000 उम्रे, 2000 अल्लाह के नबी के साथ जिहाद करने का सवाब मिलेगा जो 10 मुहर्रम को 100 को मनाता है। लो कर लो गल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में 27 या 29 गज़वात लड़े हैं, और इतने 10 मुहर्रम 100 मनाने काले कपड़े माला मुँह तो 2 चाटा मारे तो उन्होंने 2000 जिहाद का सवाब, 2000 हज। अब मई जून का हज है जरा करके आया, उन्होंने पूछो की पा तुल दी है। एक हज करके उन्हें आना मेरी रूह भी रज गई, दोबारा हुण मैं नहीं जे जाना हज करना, तो इनू घर बैठे नहीं 2000। सुभान अल्लाह। तो इस तरह के झूठे फजाइल नहीं गढ़ने चाहिए। झूठी फजीलतों में से मेराज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी बार हुई है? जागते रहना कितनी बार? एक दफा। अल्लाह का कुरान कहता है, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि हमने अपने मुस्तफ़ा को बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से आसमानों की सैर कराई। कितनी बार? एक बार। लेकिन गपरेड़ने वालों ने कहा कि अल्लाह ने अपने नबी को 120 मरतबा मेराज कराई। हाय, जो एक दफ़ा मेराज हुई सच्ची, उसमें क्या हुआ? 5 नमाजें फ़र्ज हो गई। अल्लाह के नबी को तोहफ़ा मिला। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें तोहफ़ा मिली। दूध अल्लाह के नबी को पिलाया गया और कहा कि ये आपकी उम्मत का मशरूब है, ये तोहफ़ा मिला। तो जो 120 मेराज, उनका ना कुरान में तज़किरा ना हदीस में तज़किरा, वो किथे वे? वो इन पापियां को ले ते फजीलत की है। उन 120 दफ़ा अल्लाह ने आसमान पर बुलाकर हुक्म दिया कि मेरे महबूब तेरे बाद खलीफा अली है। हाँ जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 120 मरतबा हुक्म मिला हो कि आपके बाद अली मुर्तज़ा खलीफा होंगे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में एक बार भी अपने सहाबा को ना बता कर गए हों कि भाईजान मेरे बाद लड़े लुड़े जना खलीफा अली है।
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسی گپیں. اور ایک روایت اور گڑی، کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی سجدے میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے اور دعا کیا کر رہے تھے؟ اللہم بجاہ علی اغفر للعاصین، اے اللہ تینو علی دا واسطہ ہی میری امت دے گناہگاراں نو بخش دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر بندہ مسالہ تیز لان دے، ہر مسالہ تیز پان دے، دیگ اپنی جنی مرضی چڑھائی جاؤ، جی میں ایک اور پارٹی نے بھی دیکھ چڑھائی. وہ اللہ کے بندے جو جائز فضائل ہیں وہ کم ہیں، جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے وہ کم ہیں کہ تم اپنے پاس سے بنانے لگ گئے ہو. اب جس کے بعد تھوڑی سی عقل بھی ہو وہ کہتا ہے یار یار جھوٹ ہی ماری جاندہ ہے. میں کی خیال ہے؟ میرا ایک کزن ہے بالکل چٹا ان پڑھ، چٹا، کئی موڑے تے رکھی سی تے پانی لان لگا جاندہ سی. تو ایویں کہ خیال آیا حاجی صاحب گھر ہی بیٹھے نے تو میں مل لاں. میں مدینے چھٹی تے آیا ہاں تو میں ادوں ویڈیو طاہر القادری صاحب دیاں ویڈیو جڑے خواب انہاں ویکھے سن نا، اللہ دے نبی نے آکھیا مصطفی انقلاب برپا کر دیو تے آ کر دیو تے آ کر دیو، وہ ویڈیو لا کے ویندا سا پیا. وہ چٹا ان پڑھ آ کے کئی رکھ کے سلام کر کے بہ گیا. 5 منٹ بیٹھا تو مینوں آندا حاجی صاحب کی سنی جاندے جے؟ ہوں گلاں تو باتاں تہانوں پتہ لگے گا بہتا پڑھیاں لکھیاں دا، پر مینوں تو سمجھ آئی کوڑ ہی ماری جاندہ مولوی. بند کرو یار کی لایا آج. تو ایک چٹا ان پڑھ بندہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی جو چھوڑ رہے ہو یہ گپے ہیں. مثال کے طور پر ایک گپ اپنی بھی سن لی، انہوں نے نہ ساری سنائی یا اپنی بھی سن لو. اپنے یار لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، امام ہیں اپنے وقت کے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ان کی شان میں بڑھانے کے لیے کہتے ہیں جی امام صاحب بیت اللہ میں آئے اور پوری رات نماز پڑھی. ٹھیک ہے، نماز پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن کیویں پڑھی وہ دے سانوں اعتراض ہے. کہتے ہیں جی امام صاحب نے پہلے ایک ٹنگ تے 15 سپارے پڑھے، ایک ٹنگ کھڑی کے رکھی نال کچھ مار لے، ایک ٹنگ تے کھلو کے واہ کنے کچھ کھلوندے جی. پھر امام صاحب نے دوسری لات تھلے کر لی، پہلے والی چک لی تے 15 سپارے پھر پڑھے. پھر 2 رکعتاں تو بعد سلام پھر کیا کہ اللہ تیری عبادت دا حق میرے کو ادا نہیں ہویا. تے آسمان تو آواز آئی نہیں امام اعظم تو ساڈی عبادت دا حق ادا کر دیتا ہے، اساں تینوں بھی بخش دیتا ہے تے قیامت تک تیرے مریداں نوں بھی بخش دیتا ہے. نعرہ تکبیر. بے نماز شرابی کبابی امام اعظم دا شاگرد ہوئے تو معاف ہے انہوں، کمال نہیں ہوگی. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، 2 ٹانگوں پر کھڑے ہوئے، کبھی ایک ٹانگ پر پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. آخری عمر میں جب آپ تھوڑے کمزور ہو گئے تو آپ بیٹھ کر نماز بھی پڑھ لیتے تھے. آپ قرات لمبی طویل قرات کرتے تھے، صورت لمبی پڑھنی ہوتی تو بیٹھ کے پڑھتے رہتے، جب 30-40 آیتیں رہتی جاتی تو پھر آپ اٹھ جاتے اور پھر رکوع کرتے پھر سجدہ کرتے. کبھی ایک ٹانگ پر نہیں پڑھی اور اتنی لمبی نماز پڑھی کہ پاؤں سوج گئے. اما جی عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیوں اتنا تکلف کرتے ہو جبکہ اللہ نے آپ کے گناہوں کی پیشگی معافی دی ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ جس میرے مالک نے اتنے انعامات دیے ہیں کیا ان کا شکر ادا نہ کروں؟ تو یہ گپاں رگڑنے والے نے 2 رکعتاں چ سارے مرید بھی معاف کرا لیا تو امام صاحب نے بھی معاف کرا لیا تو بس بلے بلے ہو گئی. تو اس طرح کی گپیں نہیں مارنی چاہیے، محبت بڑھانے والی باتیں کریں اور محبت لینے والی باتیں کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں آپس میں کتنی محبت تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا، علی مرتضیٰ نے بیعت کی تھی کہ نہیں؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے، بھائی ہیں، وزیر ہیں. ایک روز ابو بکر صدیق عصر کی نماز پڑھا کے نکلے تو آگے بچے کھیل رہے تھے، تو حضرت حسن نظر آئے تو اٹھا کے کندھوں پر بٹھا لیا. کس نے؟ اپنے وقت کے امیر المومنین نے، خلیفۃ المسلمین نے. تھوڑا سا آگے گئے تو علی مرتضیٰ بھی آگے سے آ رہے تھے. علی مرتضیٰ کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بے ابی شبیہ بن نبی لیس بشبیہ بعلی،
میرے ماں باپ قربان، حسن کی شکل و صورت نانا جی سے زیادہ ملتی ہے، علی تیرے نہ کوئی نہیں ملتی۔ اور علی مرتضیٰ یضحک، علی مرتضیٰ یہ سن کر مسکرا پڑے ہنسے باقاعدہ کہ ابو بکر تو صحیح کہہ رہا ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک اپنے نانا کی ذات بہت مشابہ تھا۔ اگر نفرتیں ہوں تو حادثہ ہوندا ہے۔ تسی کسی دن جاندیاں کہو کہ ویکھو ہاں بڑا اج ہی تجربہ کر لو، گلی چ لگے جاؤ تے کسی دے بال نو ویکھ کے آکھو لگدا ہے نانکیاں تے ٹر گیا ہے، نہ تیرے نہ رلدی نہ تیرے پیو نہ رلدی شکل دی، نہ کسی چاچے تائے نہ رلدی، تے پھر ویکھو تانوں ڈانگاں کنیاں پیندیاں ہیں۔ اور اگر محبت ہو تو چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، ٹھیک ہے بھائی ماموں تے چلا گیا، نانے تے چلا گیا، پھر کی ہے اپنا ہی بچہ ہے۔ تو یہ محبت تھی باہمی۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں پچھلے کئی جمعے بیان کر چکا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازہ تھا، جنازہ رکھا ہے، لوگ آ کر دعائیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کسی بندے نے آ کر پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کر دیکھا تو علی مرتضیٰ تھے۔ دشمنوں کے جنازے پڑھتا ہے کوئی؟ دشمنوں کے جنازے میں کوئی جاتا ہے کوئی؟ اور علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں ما خلفت احدا احب الی بان اعمل بمثل عمله منک، عمر تیرے جانے کے بعد آج میرا آئیڈیل ختم ہو گیا ہے، ساری زندگی میں تیرے عمل ڈھونڈ کر کرتا تھا، جیسے تو کرتا تھا ویسے میں کرتا تھا، آج میرا آئیڈیل دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ محبت ہے کہ نفرت؟ اس محبت کو بڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی بھی اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ بڑی شدید محبت ہے، بڑی گہری محبت ہے۔ کتنی محبت ہے؟ 12 اماموں کے نام آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بیٹے علی زین العابدین، پھر ان کے بیٹے محمد باقر، پھر ان کے بیٹے جعفر صادق، پھر ان کے بیٹے موسیٰ کاظم، پھر ان کے بیٹے علی رضا، اینڈ تک۔ ان کی محبت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے ساتھ تھی کہ نہیں؟ ابھی فیس بک پر جا کر لکھو ابو بکر صدیق تو کئی کتے بھونکتے ہوئے نظر آئیں گے، ہم ابو بکر عمر کو مسلمان ہی نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ جبکہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آیا تو انہوں نے کہا ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جائز کہا ہے۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، دل سے نفرت ہو، دل میں زنگ لگا ہو، کینسر بڑا ہوا ہو تو تکلیف تو بڑی ہوتی نا صدیق کا نام سن کے۔ صدیق کہیں آپ، ابو بکر صدیق، اور چہرے پر تریلیاں آ جائیں، آنکھیں سرخ ہو جائیں تو سمجھے اندر کینسر پل گیا آخری درجے دے۔ کہتے جی تسی بھی صدیق آندے جی؟ کہیں گے ہاں میں نہیں صدیق کہتا، صرف ان کو صدیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ان کو دنیا کے افضل ترین لوگوں مہاجرین اور انصار نے کہا تھا، اور میں اپنے باپ دادا کو سنتا آ رہا ہوں، سارے ابو بکر اور عمر سے محبت کرتے رہے اور میں بھی کرتا رہوں گا۔ کیا خیال ہے؟ اتنی تشریح کافی ہے محبت کی کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ محبت کے لائق ہیں، محبت کے قابل ہیں۔ ان کے خلاف نفرت پھیلانے والوں کو آپ بائیکاٹ کرو، ان کی ویڈیو ڈیلیٹ کرو، دفع کرو، آگے شیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو اللہ سے اگر ایک صحابی، سبحان اللہ، رافت بادشاہ ایک مؤلف ہے، اس نے صحابہ کرام کی سیرت پر چھوٹی چھوٹی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ پہلے صفحے پر اس نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، کہتا اللہ مجھے تیرے نبی کے تمام صحابہ سے دلی محبت ہے، اللہ یہ میرے سارے ہی پیارے ہیں، اللہ یہ سیرت نبی پر اور سیرت صحابہ پر جو میں کتابیں لکھ رہا ہوں ان کو قبول فرما لے، اور کل قیامت کو اپنے نبی کے کسی ایک صحابی کا ساتھ مجھے بھی نصیب فرما دے۔ آخرت بن جائے گی اگر کسی ایک صحابی کا بھی ساتھ نصیب ہو گیا تو آخرت بن جائے گی، کیونکہ وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کے تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کل قیامت کو اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرما۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ہماری مسجد کی ایک نمازی بھائی، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ہاسپٹل میں داخل ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ ایک نمازی بھائی کی بہن بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اور ایک ریکویسٹ میری بھی ہے کہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی صحت دے دے۔ تو سب بیماروں کے لیے دعا کریں کہ یا رب العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما، یا اللہ سب کو روحانی جسمانی تندرستی عطا فرما۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ جو مسلمان دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ان کو ظلم و ستم کرنے سے روک دے۔ اللہ تیرے پاس سارے اختیارات ہیں، اتھارٹی ہے، اللہ ہم کمزور ہیں، ان ظالموں کو ظلم سے روک دے، اللہ ان ظالموں کو ظلم سے روک دے۔ یا اللہ جن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ہے نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما، اللہ ہماری اولادوں کو محب صحابہ بنا دے، اللہ محب اسلام بنا دے، اللہ پکا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون نازل فرما، اللہ ہمارے گھروں میں سکون نازل فرما، اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد